اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ وہ کس انداز میں اہل بیت کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا۔ یعنی حضور جتنی محبت آپ سے کرتے تھے میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی اور سے اتنی محبت کی ہو، اور اللہ کی قسم مجھے بھی سب لوگوں میں آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت سے محبت کا انداز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے۔ اب حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضور کی اولاد، حضور نے جن کو خاص طور پر اہل بیت کہا ان میں نہیں، لیکن ایک نسبت حضور علیہ السلام، ایک رشتے کی نسبت اس قدر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی کتنا حیا کر رہے ہیں۔ ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت سے بارش طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں سیراب کر دیا کرتے تھے، ہمیں بارش ملتی تھی۔ اے اللہ، پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے سیراب ملتے تھے، تو اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے، ہمیں سیرابی عطا فرما دیجیے، چنانچہ بارش نازل ہو جاتی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آدمی مشکل وقت میں اسی ہستی کے وسیلہ سے ہی دعا کرتا ہے جو اس کے نزدیک برگزیدہ ترین ہو۔ ایسے ہی آگے واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یعنی حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے پورا سلسلہ نسب بیان کر دیا دادے تک، یعنی جو دادا حضرت علی کے ہیں وہی دادا حضور کے ہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا۔ اگر تم علی سے بغض رکھو گے تو علی کا بغض یہ نہیں ہے کہ صرف علی کا بغض ہوگا، بلکہ اس قبر والے کو تکلیف ہوگی، حضور کو تکلیف ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا، اللہ کی قسم جس دن آپ سلام لائے اس دن اگر میرے والد خطاب بھی اسلام لاتے، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا ہے اس دن اگر میرے والد اسلام قبول کرتے تو ان کے اسلام لانے سے آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب تھا۔ حالانکہ دیکھیں، بندے میں محبت جو والد کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً اسلام کے حوالے سے۔ صحابہ کو تو اسلام کی قدر کا پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا انجام کیا ہے، آخرت کی فوز و فلاح ساری اسلام ہی کے ساتھ مربوط ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اے عباس، آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کیوں؟ آپ کا اسلام لانا کیوں حضرت عمر کو زیادہ محبوب تھا؟ اس وجہ تھے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی، اس سے حضور خوش ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کس قدر حضور علیہ السلام کی خوشی صحابہ کو مطلوب تھی۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رجسٹر مرتب کر کے وظائف مقرر کیے تو حضرات حسنین کریمین کی چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے ان کے والد حضرت علی اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کیا، حالانکہ اہل بدر کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا۔ حسنین کریمین نہ بدر میں گئے، نہ احد میں گئے، نہ حنین میں گئے، کسی غزوہ میں نہیں گئے کیونکہ چھوٹے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی رشتہ داری کا اس قدر لحاظ تھا کہ ان کا وظیفہ ان کے برابر ہو۔
چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 مقرر کیے۔ امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے۔ حضرت عمر کی نظر میں ان کپڑوں کے اندر حضرات حسنین کریمین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی طرف قاصد بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے۔ پھر جب ان کے لیے وہ کپڑے لائے گئے تو فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت اطہار سے۔ اللہ ہمیں بھی مزید اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔